الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل واللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا من الذین حادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ. مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو.
بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور رائے نہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ جو کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ آج ہم بفضلہ تعالی قرآن مقدس کے 5ویں پارے سورہ النساء رکوع نمبر 7 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 43، اس میں نماز سے متعلق اہم مسائل ہیں۔ چونکہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے ہم انتہائی متقی، پرہیزگار اور نیکوکار لوگ ہیں، تو اللہ نے ساتھ ہی نیکی کی طرف مسلمانوں کو رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس میں سے سب سے پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت مقرر ہے، اس وقت میں آپ جب چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ وقت اگر فکس ہوتا تو زیادہ تکلیف ہوتی۔ مثلا ظہر کا وقت آج کل 12:30 سے شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 3 تک جا رہا ہے، تو اس وقت میں آپ جب چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔
لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن عام طور پر دوسرے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے یا غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھو جی قرآن نے تو کہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن وہ اگلا حصہ نہیں پڑھتے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور تم مدہوش ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ ہاں، جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ تمہاری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے تو پھر اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ پھر آگے تیمم کے مسائل، اس کا شان نزول ذرا غور سے سن لیجئے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری دعوت کی کھانے پینے کی، اور اس وقت تک شراب کی حرمت کا واضح طور پر کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر چلے گئے۔ تو کھانا کے بعد انہوں نے شراب پیش کر دی۔ شراب کی حرمت اس وقت نہیں آئی تھی، تو ہم نے پی لی۔ جب ہم نے پی لی تو شراب نے اپنا کام کر دکھایا اور ادھر نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، جب مجھے آگے کر دیا تو میں نے سورہ الکافرون یعنی یا ایھا الکافرون پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس میں نے لا اعبد ما تعبدون کے بعد ونحن نعبد ما تعبدون پڑھ دیا، یعنی غلط پڑھ گیا۔ تو وہ مفہوم اور معنی کہیں سے کہیں ہو گیا، اور ہم نے اپنی طرف سے جو جملے ادا کیے تھے وہ تو صحیح کیے تھے لیکن نکلے غلط۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات مولانا محمد اسلم شیخوپوری، رائٹر، کالم نگار روزنامہ اسلام اور ہفت روزہ ضرب مومن، اس کے معروف کالم نگار ہیں اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ اس کو یہ کیا کہہ دیا، تو یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اور اس وقت یہ ماجرا ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ حرمت کا حکم آ گیا آگے بالکل واضح لفظوں میں، تو اس کے بعد اس قسم کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ اب یہاں سے تمام جمہور علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں منہ سے کیا ادا کر رہا ہوں تو اس نماز کا فائدہ۔ یہاں سے یہ بھی بات اخذ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے روبرو کھڑا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اور سچ یہ ہے کہ نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ دو چیزیں مجھے یاد آئیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کبھی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور کبھی اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا میں نماز میں ہوتا ہوں تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔
تو بڑی معقول بات ہے کہ قرآن اصل میں اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ غسل تم پر کن کن حالتوں میں ضروری ہے۔ یہاں جو بالکل واضح الفاظ ہیں وہ جنبی کے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے تو اس کے بعد اگر غسل نہیں کر سکا اور نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلکہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا بیمار ہے یا سفر میں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے۔ دیکھو جی، یہاں اسلام نے سہولت دی ہے اور فقہائے کرام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پانی نہ ملے، پانی نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ٹوٹی میں پانی نہیں ہے تو اب تیمم کر لو، گھر میں پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو اپنے ارد گرد تلاش کیا جائے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ بالکل پانی نہیں ملتا اور کافی دور تک پانی کا ملنا آسان بھی نہیں ہے، اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ یا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ یا کوئی سفر کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے ارد گرد اپنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے پانی نہیں ہے، اب اسے تو نہیں معلوم کہ پھر یہاں سے آگے کتنی دور پانی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ تیمم ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں وضو کا قائم مقام ہے۔ پانی نہ ملے تو اس کی جگہ تیمم کیا جائے گا، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو تیمم جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز نیت شرط ہے کہ تیمم کی وہ نیت کرے۔ دوسری چیز کہ یہ نہیں کرنا کہ کسی کا مکان گر جائے یا گارا پڑا ہو اور وہ ہاتھ لگائے اور منہ پر پھیر لے۔ خشک جگہ، چونا، اینٹ یا زمین، اس کو یوں دونوں ہاتھوں سے لگانا ہے اور اس کے بعد یوں جھاڑنا ہے، پھر ایک دفعہ منہ پر اور ایک دفعہ یوں بس۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ وضو میں 4 فرض، تو ان میں سے ایک یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں یہ بھی فرض ہے، اور یہاں کونیوں تک۔ تو پہلی دفعہ جب وہ ہاتھ مارے گا جھاڑے گا تو یہ چہرہ، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے کر کے یا کونی تک، اب اس کا تیمم ہو گیا۔ یہی صورت اگر جنبی ہے اور پانی نہیں مل رہا اور نہ ہی پانی ملنے کی امید ہے تو اسی طرح سے وہ گویا کہ استنجا کر لے گا تو اس کا وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بحالت مجبوری ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر کچاوا رکھتے تھے، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس پر سوار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ گھر سے آئے، پانی دستیاب نہ ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پانی بھی نہیں مل رہا اور میری پوزیشن یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، اگر پانی کو میں نے استعمال کر لیا اتنی ٹھنڈی حالت میں تو میری جان کا بھی خطرہ ہے یا کسی عضو کے معطل ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ بعض علاقے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ وہاں نقصان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ پورے کا پورا اس میں ذکر موجود ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس تم مسح کرو اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 44 دیکھیے جی، اور آیت نمبر 45، اس میں کہا گیا کہ
جو یہود و نصارہ تھے، معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی کہ میری بات مانو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم آپ کی بات کیسے مانیں، آپ کا تو ذکر تک ہی نہیں ہے کہیں۔ حالانکہ تورات میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا، بشارتیں موجود تھیں، لیکن وہ مکر جاتے تھے، اور بعض تو اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے وہ حصے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں ان کو ہی کاٹ دیا کہ کتاب میں ہے ہی نہیں، اور جہاں بشارتیں تھیں ان کو آگے پیچھے کر دیا، کہا کہ نہیں وہ آپ کا ذکر نہیں ہے، دوسروں کا ذکر ہے۔ اس پر کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو فرمایا اور ثبوت بھی دیے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، اس لیے بات نہیں مانتے تھے۔ یہ بلکہ ایک صحابی رسول کا تو باقاعدہ نام لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک چودھری تھا، یعنی کس کا؟ یہودیوں کا، نصارہ کا۔ نصارہ وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بیٹا وہ بھی مانتے ہیں، بیٹا وہ بھی مانتے ہیں، یعنی دونوں ہی اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو، لیکن دونوں ہی مشرک کہلائیں گے، مشرک بھی کہلائیں گے، کافر بھی کہلائیں گے۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ظاہر بات ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے تو مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ کافر ہی کرتا ہے۔ اس کا نام تھا جی حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچاوا اٹھا، اس کا نام۔ آگے چل کر یہ حد سے اکبر، حد سے اصغر، علماء نے وضاحت کی، حد سے اکبر جنابت کی وجہ سے جو غسل فرض ہو جائے، حد سے اصغر جو وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصحیح کی ہے یا سہولت دی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے وضو کی حالت میں عورت کو صرف چھوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف چھوا ہے، باقی حضرات کے نزدیک وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ و طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے تھے رات کو، اور میں آگے چار پائی پر اس طرح سوئی رہتی تھی جس طریقے سے گویا ایک مردہ پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں کہتے۔ جب آخری وقت آتا وتر کا، اور وہ ٹائم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ تہجد کے ٹائم سے پہلے ہے، جو عشاء کا آخری حصہ ہے وتر کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے اور ہلا دیتے، جگا دیتے کہ اب وقت ہو گیا ہے، آپ وتر پڑھ لو۔ یہ حدیث ہے جی نسائی شریف کی، اور نسائی شریف سیاہ ستہ میں شامل ہے، بخاری، ترمذی، مسلم، نسائی، ابو داؤد، موطا، یہ 6 کتابیں ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر جو ہے مستند احادیث کی کتابیں شمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتابیں ہیں، لیکن زیادہ تر معروف یہی ہیں۔
اب اس بات سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کرتے ہیں کہ اگر صرف ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جگانے کے بعد دوبارہ وضو کرتے. آپ دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے ہی نماز پڑھ لیتے تھے، تو گویا وضو نہیں ٹوٹتا. آگے جی آیت نمبر 44 ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام تھا رفاع بن زید، جو یہودیوں کو چودھری تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے وہ اس بات کو توڑ موڑ کر آگے بیان کرتا اور توڑ موڑ کر زبان سے اس کا اقرار کرتا. اچھا، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے وہ توڑ موڑ کر کیا چیزیں تھیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. یہ 46 آیت ہے. اس کے درمیان میں یہ جملے ہیں کہ وضو کرتا تھا، کبھی کہتا تھا رائنا، کبھی کچھ کبھی کچھ. اب ان الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ 3 الفاظ استعمال کرتا تھا وہ، یعنی وہ چودھری، اس کا نام تھا رفاع بن زید، جو یہودیوں کا چودھری تھا، وہ یہ 3 الفاظ استعمال کرتا تھا. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان الفاظ کا مفہوم بالکل سادہ انداز میں بیان کیا ہے، جو بہت ہی اچھا ہے. وہ جو الفاظ تھے وہ 3 الفاظ. اس میں سے جی ایک کا تو تھا سمعنا وعصینا. اطعنا نہیں کہتے تھے وہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اس کا ظاہری مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی. ظاہری دیکھو، یہ ہے عربی زبان. بہت سے لوگ آگے پیچھے الفاظ کر دیتے ہیں، صرف لفظوں کے فرق سے ان کا مفہوم کیا تھا کہ ظاہری اور تھا، اندر اور تھا. سمینا و عصینا، وہ کہتے یہ تھے، ظاہری معنی تو یہ لیتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے جی اور ہم نے نافرمانی کی. یہ اندر کا مفہوم تھا. اوپر کا مفہوم کیا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی. یہ عصینا کا ایک مجازی معنی ہے اور ایک حقیقی معنی ہے. اس میں یہ گڑبڑ کرتے تھے. نمبر 2، وہ کہتے تھے اسما غیر مسمع. اس کا لفظی اور سادہ معنی تو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، اللہ کرے آپ کوئی بات سنائی نہ دے. یعنی ایک مفہوم یہ تھا ظاہری جو نکلتا ہے، اللہ کرے آپ ہماری کوئی بات نہ سنیں. دوسرا مطلب یہ تھا کہ اللہ کرے ہماری بات جو ہے اس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی بات آپ تک ایسی نہ جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور اندر سے یہ معنی مراد لیتے تھے. تیسرا لفظ ہے جی راعنا. اس کا سادہ معنی تو یہی ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، یعنی اس بات کو جو آپ نے کہی ہے اس کو آپ دوبارہ دہرا دیجیے، یہ مطلب تھا. لیکن وہ اس کا معنی عربی میں اور عبرانی زبان میں خاص کر گالی کا مفہوم تھا، وہ اس سے مراد یہی لیتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بحر محیط ایک تفسیر ہے جو 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. اس مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ یہودی اتنے متعصب ہیں کہ اب بھی 8ویں صدی والا کہہ رہا ہے، اب بھی اپنی اولاد کو ایسے الفاظ سکھاتے ہیں جس سے ظاہری معنی کچھ اور ہو، باطنی معنی کچھ اور ہو، اور وہ الفاظ وہ مسلمانوں سے استعمال کرتے ہیں آج بھی. اس وقت تو آج تو یہودی اپنا حق سمجھتے ہیں مسلمانوں پر،
تو آج کیسے الفاظ استعمال کرتے ہوں گے. یعنی اتنے متعصب تھے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات اچھی کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آگے دیکھیے جی، اس سے آگے آیت نمبر آ رہی ہے جی 48 اور 47. اس میں بھی یہودیوں کو اللہ کے قرآن نے ملعون قرار دیا ہے، ان پر لعنت دے دی. ہوتا یہ تھا جی کہ یہ روایت تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسد یہ دو یہودیوں کے رؤساء سے تھے. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تو اللہ سے ڈرو، تم نے تو ہر بات پڑھی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ہو، سیدھے ہو جاؤ. قرآن تو ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں قرآن کا اور صاحب قرآن یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے، تم بندے بن جاؤ. تو وہ بڑے اکڑ سے جواب دیتے، کہتے ہم تو نیک لوگ ہیں اور ہماری شرافت پر تو کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. یہ طریقہ آج بھی ہے کہ کسی پر دلیل سے دلیل کا جواب دینے کی بجائے وہ شرافت کا اور اپنی ولایت اور بزرگی کا روب جھاڑتا ہے اور دوسرے مخالف فریق کو انڈر پریشر کرتا ہے کہ جناب دیکھو جی میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ ایک سٹائل ہے گفتگو میں بات کو دلائل سے پھیرنے کا اور دوسرے کو خواہ مخواہ جو ہے پریشان کرنے کا. وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہے. اور ان کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی بات ہے. سورہ اعراف میں اور سورۃ البقرہ میں بھی کچھ ان کی تشریحات ہیں. کہا یہ تھا کہ ایک دن تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کی ذات کے سوا یعنی عبادت کے سوا کوئی کام نہیں کرو گے. معاشی طور پر تم کوئی کام نہیں کرو گے، کماؤ گے نہیں. وہ تھا سبت، ہفتے کا دن، سنیچر. لہذا وہ کرتے کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، دریا کے علاقے کے قریب تھے. تو حکم دیا گیا کہ آج کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا بند، صرف اللہ کی عبادت. اب انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، چلو جی مولوی کہتے ہیں. تو وہ راستہ بنا ہوا ہوتا تھا، یعنی قدرت کی طرف سے اس دریا میں مچھلیاں بہت تھی، یہ سمندر، وہ تھوڑا سا راستہ بنا لیتے تھے، کسی بنا لیتے تھے، پانی اس میں آ جاتا تھا، کچھ مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں اور آگے انہوں نے اپنے حساب کا ایک بہت بڑا کھڈا کھودا ہوا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے ہم نے تو نہیں پکڑی، خود بخود آ گئی ہیں، شام کو وہ پکڑ لیتے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ترقی کریں. اب پھر وہ شام کا انتظار نہیں کرتے تھے، دوپہر کو شروع کر دیتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سارا دن ہی پکڑ لیتے تھے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ اچھے تھے، اللہ والے تھے، وہ روکتے تھے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے لہٰذا تم جو ہے یہ کام نہ کرو. تو وہ آگے سے کہتے تھے کمال کر رہے ہیں آپ ہمیں روک رہے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں. اسی طریقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، اللہ کی توحید کا انکار بھی نہ کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار بھی نہ کرو. تو آگے کہتے تھے تم ہو ہمیں روکنے والے، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں. وہ عزیر علیہ السلام، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہم گدی نشین ہیں، اس سلسلے کے ہم ہی وارث چلے آ رہے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم سچ کہتے ہو، جاؤ جاؤ میاں اپنا کام کرو، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانتے. یہ ان کا بات نہ ماننے کا ایک بہانہ اور ایک طریقہ کار تھا
جو آج بھی ہے. آپ کسی کو اللہ کا قرآن سنا دیں تو وہ کہے گا میں کم سمجھتا ہوں، تمہیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے، پہلی بات کہے گا. دوسری بات وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے گا کمال ہے جی، ہمارے بزرگوں نے قرآن نہیں سمجھا تو انہیں زیادہ سمجھا ہے. حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا ہے. اور اب تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید پورا تو 30 پارے ہیں نا، پہلا کلمہ جو پڑھتے ہیں اکثر گدی نشین وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. کبھی آپ سن لیجئے، اکثر دوسرا کلمہ بھی غلط پڑھتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں جب الیکشن ہوا تھا، الیکشن میں انٹرویو ہوئے تھے، انٹرویو میں انہوں نے چھٹا کلمہ پوچھ لیا، دعائے قنوت پوچھ لی، تو اکثر گدی نشینوں کی چھٹی ہو گئی، اکثر گدی نشینوں کی چھٹی. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. ویسے بائی دا وے اگر ان گدی نشینوں کو الیکشن سے دور کر دیا جائے تو باقی کتنے ممبران بچیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، اکثر یہی پیر، خود ساختہ پیر گدی نشین فرماتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ اچھا کام کریں، نیک کام کریں، اللہ اللہ کریں. میں نے ایک مرتبہ بہت بڑے گدی نشین کے موجودگی میں کہا کہ بڑی معقول بات کرتے ہیں شاہ صاحب، اور فرماتے ہیں علماء کو چاہیے کہ سیاست میں حصہ نہ لیں، موجودہ سیاست میں. میں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے، علماء تو سیاست میں حصہ نہ لیں، دین کا کام کریں، اور جو دین کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کر کھا رہے ہیں یہ پیر ہیں، ان کو کس اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہ سیاست میں حصہ لیں؟ پیر بھی نہ لیں، مولوی بھی نہ لیں، یہ دونوں اللہ اللہ کام کریں، باقی جو لوگ ہیں وہ حصہ لیں. تو شاہ صاحب اوپر سے لے کر نیچے تک جل گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے ہمارے خلاف یہ بات کر دی. تو میں نے اسی وقت کہا کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، ہے سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. میں نے کہا تم نے تو شاعر مشرق کو ہی نہیں پڑھا. تو ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار ان کا تھا وہی طریقہ کار آج بھی موجود ہے. اگلی آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں، بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میں غفور الرحیم ہوں، بالکل معاف کروں گا، میری مرضی، جس کو معاف کروں جس کو نہ کروں، لیکن میں غفور الرحیم. لیکن فرمایا ایک چیز معاف نہیں کروں گا، میں بھی کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز معاف کر دوں گا، میری مرضی ہے کسی کو معاف کروں نہ کروں، میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ایک چیز معاف نہیں کروں گا اور وہ ہے شرک. میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا. اب جو تھوڑی سی بات اس پر بھی ہو جائے کہ یہ کیوں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ایک سادہ سی بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے اور آسان بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک میں نے مثال کے طور پر محنت سے، بڑی دگ و دو سے، کوشش سے یہ 5-10 کتابیں اکٹھی کی، اور مجازی طور پر میں نے چونکہ پیسے دیے، اب ان کتابوں کا مالک میں ہوں، اور ایک شخص کوئی اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں اس کتابوں کا مالک میں ہوں، تو میرے دل پر کیا گزرے گی کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، میں نے اتنا پٹرول خرچ کیا، یار بچوں کا پیٹ کاٹا، بورڈ گیٹ گیا اور کتابیں لے کر آیا، کتابیں بھی میری ہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ ظالم شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اس میں حصہ ہے، تو میں برداشت نہیں کروں گا.
اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں، لیکن جب کوئی میرا ہی پیدا کردہ میری ہی مخلوقات میں سے کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ اللہ کی ملکیت میں میں بھی شریک ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میں شرک کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ گویا میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک میرے لفظوں میں جیسے انسان کے بے شمار معاملات ہیں، لیکن سب سے حساس معاملہ اس کی غیرت کا ہے۔ جب اس کی غیرت پر چوٹ پڑے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ شرک کرنا گویا اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ شرک ہے کیا؟ یہ میں بہت سے دروس میں بتا چکا ہوں، لیکن کچھ تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں۔ یہ میں نے کتابیں اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو حوالہ جات ساتھ کے ساتھ دکھاتا جائے، تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بزرگان دین نے ہم جن کو مانتے ہیں اللہ والا مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اللہ والا وہی ہے جو قرآن کی طرف رجوع زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھی ہیں۔ کچھ چیزیں آج بھی دیکھ لیجیے، 9 چیزیں 9 بتا رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ وہ اتحیات میں 3 عبادتوں کا ذکر آپ نے پڑھا تھا، قولی، فعلی اور مالی۔ کبھی اس ترجمے پر غور کریں۔ قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، فعلی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے، اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ پہلی بات، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، توحید اور شرک کی حقیقت، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے کہ عبادت کا معنی ہے انتہائی تذلل، کہ کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا۔ اللہ نے عبادت اپنے لیے اس لیے رکھی ہے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو، پریشان نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ یہ ہے مفہوم۔ تو یہاں کسی اور سے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یوں سلام کر دیا یا جاتے ہوئے یوں کر دیا، یہ شرک نہیں ہے۔ احترام شرک نہیں ہے، ادب شرک نہیں ہے، رکوع کرنا اور سجود کرنا شرک ہے۔ نظر و نیاز ماننا اللہ کے سوا، نظر ماننا یہ بھی شرک، نیاز ماننا یہ بھی شرک۔ نظر منت مانی ہے اللہ کے سوا، یہ بھی شرک ہے۔ نیاز مانی ہے کہ دیگ میں چڑھاؤں گا فلاں کے نام پر، یہ بھی شرک کے زمرے میں۔ بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سخت جملہ ہے یہ، مولانا اسلم صاحب شیخ پوری نے یہ تصحیح البیان فی تفسیر القرآن میں لکھا ہے۔ کبھی ہمارے بزرگ یا ہمارے علماء ایسی باتیں بتاتے تھے، آج کل نہیں بتا رہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ جی، قسمیں اٹھانا غیر اللہ کی، یہ بھی شرک۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ جیسی امیدیں کسی اور سے رکھنا، یہ بھی شرک۔ یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ امید کسی اور سے رکھنا۔ رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے، یہ امید کسی اور سے رکھنا۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، یہ امید کسی اور سے رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 6، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور میں سمجھنا، کہ یہ حلال بھی کر سکتا ہے یہ چیز، حرام بھی کر سکتا ہے۔
یہ بھی شرک ہے۔ جیسے شیعوں کا ایک بڑا معروف طبقہ ہے آغا خانی فرقہ، وہ اپنے امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ اس کے علاوہ جی کسی غیر کے لیے اللہ کی صفات ثابت کرنا، کسی غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے اللہ کی صفات ثابت کرنا کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، تو ہمارے پیر صاحب بھی جہاں ہوں وہ بھی ہماری پوزیشن دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس قسم کی اور صفات۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا، اللہ کے سوا غیر اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں ایک توجیہ مفسرین کرام نے لکھی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، لیکن جو شخص شرک کرتا ہے، آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا طوفان یا الزام یا اتہام باندھتا ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم عزیر علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم یہ مولانا نے لکھا ہے، چلو میں یہی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے تھے ہم پیغمبر زادہ ہیں، ہم تم سے زیادہ نیک ہیں، لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا تھا، حالانکہ ان ہستیوں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تو گویا ان بزرگ ہستیوں کو پیغمبروں کا نام لے کر ان پر الزام لگاتے تھے، شرک بھی کرتے تھے اور پیغمبروں کو اب نام لے کر ان کو بھی بدنام کرتے تھے۔ تو گویا اللہ کی ذات اور صفات میں شرک بھی کیا اور پیغمبروں پر الزام بھی لگایا۔ تو گویا یہ طوفان پر طوفان، پہلا جرم عظیم کے شرک، دوسرا جرم عظیم کہ پیغمبروں پر الزام تراشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو آئندہ اتوار اس سے آگے چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وقت کی پابندی کیجیے۔ ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ آج 2 مرتبہ رحیم یار خان سے مجھے فون موصول ہوا، ایک امجد نامی دوست نے فون کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی ہے ساجد، اس کو سزائے موت جو ہے پاکستان کے قانون کے مطابق دی ہے، تو آپ سب حضرات سے کہنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو نفع نقصان کا مالک ہے مشکل کشائی فرمائے اور اس کی تکلیف دور ہو۔ اس کے لیے خصوصی طور پر آپ نے دل سے دعا کر لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما، اور قرآن مقدس کے نظام کو پوری دنیا میں ہم سب مسلمانوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اس دن تیری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ قرآن والے یعنی آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اس کے بعد حضرت